يضع المستكبرين ويهلك ملوقا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بيت محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد. بہرحال ایام اعزا ہے اور بہرحال ابھی مجلس سے تو آپ سب بھی آ رہے ہیں اور ہمیں بھی توفیق ہوئی. بہرحال انہیں ایام میں ہر کوئی آدمی کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اپنا حصہ جو ہے وہ مجلس میں ڈالے. اسی حوالے سے بہرحال ہمارے دوست نے گھر میں مجلس کا انعقاد رکھا ہے. خدا ان کی اس عبادت کو قبول فرمائے اور آپ سب کا آنا سننا بیٹھنا ہمارا مولانا صاحب کا حدیث کسا پڑھنا ہر کسی کا جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں اجر محفوظ ہے. خود حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا روز قیامت ہم سب کی شفاعت فرمائیں. بس چند غرائز جو ہیں وہ آپ کے اذان عالی میں، کیونکہ بہرحال مجھے ابھی آپ پہلے بھی دیکھ کے آ رہے ہیں، پھر آپ پھر بولیں گے پھر مولانا پڑھ رہے ہیں تو، اور میں گھڑی کو دیکھ رہا ہوں کہ جو وہیں رکی ہوئی ہے، جو یہ بتا رہی ہے کہ میں نے نہیں ہلنا، آپ خود ہل جائیں یہاں سے. تو بہرحال تھوڑی زیادہ دیر میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا. صبح بہرحال آپ لوگوں خیر آف ہی ہے، کوئی ٹینشن تو نہیں ہے زیادہ. عزیزان محترم، ایام فاطمیہ ہیں اور اسی سلسلے میں گفتگو ہماری جاری ہے. اسی سلسلے میں چاہوں گا کہ یہاں بہرحال کوئی اور زاویے سے گفتگو جو ہے وہ کل پرسوں اور ایک دو دن جو ہمارے پاس ہیں اس میں بیان کروں. وہ چیز جو کہ ہماری زندگی میں کم ہے، یا جسے کہہ لیں کہ اس کے ہماری زندگی میں اس طریقے سے نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے، وہ اہل بیت کی معرفت ہے. اہل بیت کی معرفت کیا؟ انہیں جملہ تو ہم بہت سنتے ہیں، معرفت معرفت معرفت. خوب معرفت کیا؟ خوب معرفت کیا ہے؟ دیکھیں، معرفت کے آسان سے معنی پہچان کے ہیں، شناخت کے ہیں. کسی کی معرفت، مثلا میں فلانی جگہ کی آپ کو بارے میں پتہ ہے، یعنی عام زندگی ہم یہ کہتے ہیں، لیکن جب ہم ان ہستیوں کے بارے میں یا کوئی اور تو معرفت کا لفظ یوز کرتے ہیں. خود معرفت اور جو شناخت ہے کسی بھی چیز کی پہچان، فلسفے میں بہت امپورٹنٹ بحث ہے کہ آپ کسی چیز کو جب تک پہچانیں گے نہیں، اس کی طرف بڑھیں گے کیسے، یا اس پر عمل کیسے کریں گے. پہچان بہت ضروری ہے. اب یہ جو شناخت ہے، کیا جو ہم شناخت کرتے ہیں وہ حقیقی شناخت ہے یا نہیں ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ میں جس طرح میں پہچانتا ہوں، کیا یہ ویسے ہی ہیں، یا یہ جیسے ہیں میں ویسے پہچانتا ہوں؟ یہ فرق ہے دو باتوں میں. یعنی میں جس طرح آپ کو جانتا ہوں، فرض کریں آپ کو میں کسی ایک شخص کو جانتا ہوں، کوئی ایک میں جان رہا ہوں، لیکن کیا آپ وہی ہیں جو میں جانتا ہوں، یا میری انفارمیشن آپ کے بارے میں صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے میں چند باتیں جانتا ہوں لیکن بہت ساری چیزیں آپ کے اندر پوشیدہ ہوں، یا مجھے نہیں پتا ہوں، یا آپ نہیں بتانا اظہار نہیں کیا ہو، یا مثلا شاید مجھے کوئی اور بتائے، یا میرے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں کہ میں آپ کو پہچان سکوں. خوب ایک تو یہ ہے کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے. مثلا چھوٹے بچے کو آپ میتھس کی بڑا فارمولہ دیں، وہ چھوٹا بچہ ہے، وہ کوشش بھی کر لے تو وہ اس فارمولے کو نئی ایکویشن کو سولو کر پائے گا. کیوں؟ خوب ابھی اس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ کیلکولیشن کی اس ایکویشن کو حل کر سکے. ابھی تو وہ 2+2 ہی کر سکتا ہے بیچارہ. اس پہ بھی ہم بچوں کو رٹواتے رہتے ہیں، ٹیبل یاد کرو، ٹیبل یاد کرو، ٹیبل یاد کرو. بڑے ہوتا ہے آدمی کو کچھ یاد نہیں رہتا. وہی ہوتا ہے. اصل کیا ہے کہ وہ پہچان ویسی نہیں ہے. اب کیوں تاریخ میں تھوڑی سی ہستیاں تھیں کہ جو اہل بیت کو پہچانتی تھیں؟ سوال ہے. کتنے لوگ تھے غدیر خم میں جو مولا کو کہہ رہے تھے کہ جی ہاں بخن بخن قبول ہو گیا اور مبارکباد دے. کتنے لوگ تھے؟
لاکھوں کی تعداد تھی. وہ لاکھوں میں سے مدینہ کے ہزاروں تو ہوں گے, باقی چلے ادھر ادھر چلے, ہزاروں تو ہوں گے. یہ ہزاروں کیسی پہچان رکھتے تھے اہل بیت کی یا ولایت کی؟ یوں آپ کہہ لیں کہ جب ولایت کو قبول کرنے کی باری آئی تو کوئی بھی کر نہیں پایا. اب یہاں سوالیہ نشان ہے, یعنی گویا دیکھ بھی رہے تھے, دیکھ رہے تھے, سن رہے تھے, زندگی گزاری ہوئی تھی, اور ایسے بھی نہیں تھے کہ مٹھائی کھلائی اور مسلمان ہو گئے. نہیں, سختیاں برداشت کر کے آئے تھے, مکہ کی سختیاں برداشت کر کر ہجرت کر کے آئے تھے. مدینہ کی مشکلات دیکھی تھی, جنگ بدر دیکھی, جنگ احد دیکھی, جنگ خندق دیکھی, یعنی جنگیں دیکھی. یعنی کیا تھا, یعنی کیوں نہیں پہچان پائے, کیوں نہیں پہچان پائے؟ کیا وجہ تھی کہ رسول خدا کے جانے کی دیر تھی؟ اسے پہچان, یعنی انگلیوں پہ گنتی کے برابر لوگ نہیں تھے. دیکھیں نا, یہ ایک زاویہ ہے, اس کو ہم دیکھتے نہیں ہیں, ہم گزر جاتے ہیں, ہم بس لان تان کرتے ہیں واقعوں پہ اور نکل گئے اپنے زندگی آگے. نہیں پہچانے وجہ کیا تھی, وجوہات دیکھیں. خدا نہ خواستہ کہیں وہ چیزیں میرے اندر تو نہیں پائی جاتی کہ کل جو ظہور فرمائیں گے میں بھی پہچانتا ہوں کہ نہیں پہچانتا. اب آپ بولیں گے نہیں میں تو سب پہچانتے ہیں, امام زمانہ کو کون نہیں پہچانتا؟ سب جانتے ہیں امام زمانہ کو, حتیٰ جو نان مسلم ہے وہ بھی جانتے ہیں, حتیٰ جو دوسرے ریلیجن ہے, جو بھی زندہ دین ہیں, چاہے بدھسٹ ہیں, چاہے ہندو ہے, چاہے زرتشت ہے, یہ سب ایک شخص کا انتظار کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, کسی کا نام مختلف ہے. مگر شناخت, مجھے پتا ہے کہ ایک شخص ہے, آئے گا آئے گا, اور میں کتنی شناخت رکھتا ہوں کہ جب وہ آئے گا میں اس کے پیچھے جاؤں گا. وہ آ گیا تو کیا ہوگا؟ مدینہ میں لوگ یہودی رسول خدا کا بہت پہلے سے انتظار کر رہے تھے, بہت پہلے سے انتظار کر رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا ایک منجی, ایک نجات دینے والا آئے گا, تو یہاں آئے گا, اس سرزمین میں آئے گا. وہ سرزمین میں آ گئے, مگر رسول خدا آ گئے. مدینہ نے کیوں ایکسپٹ کیا مکہ سے زیادہ جلدی؟ کیوں کہ ایکسپٹ کیا؟ مگر مکہ میں تو رسول خدا پلے بڑے ہوئے, وہاں تو رسول خدا کو اتنی مشکلات ہوئی کہ ان کو 3 سال پتھر پیٹوں میں باندھنے پڑ گئے, سختیاں ہوئی, مکہ چھوڑنا پڑا. مدینہ نے کیوں اتنی جلدی قبول کیا تھا؟ مدینہ کیسے ایک دم ایکسپٹ کر گیا کہ جہاں اوس و خزرج 200 سال سے بھینسوں پہ لڑ رہے تھے, یعنی بھینسوں کی وجہ سے آپس میں قبیلوں میں اتنے اختلاف تھے کہ 200 سال سے لڑائیاں تھیں, مگر رسول کو قبول کر لیا. وجہ کیا وجہ ہے, کیوں قبول کیا؟ کیوں؟ کیونکہ جو وہاں رہتے تھے یہودی, وہ کہتے تھے کہ آنے والا ہے, وہ جب آئے گا وہ ہم میں سے ہوگا تو ہم تمہیں بتائیں گے. اب انہوں نے سنا ہوا تھا, جب انہیں پتا چلا کہ ذرا سی بھی کوئی خوشبو آئی کہ یہ کوئی آنے والا ہے, تو انہوں نے بولا کہ اس سے پہلے کہ یہ قبول کریں ہم قبول کر لیتے ہیں. وہی ہوا. مگر جب دوسری طرف ہم میں سے یعنی ان میں سے نہیں آئے تو پھر کیا ہوا؟ اختلاف, غزوے, خیبر اور جتنی بھی چیزیں ہوئی وہ سب کیا تھی؟ اسی کا نتیجہ تھی. عزاداران محترم, یہی ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے. وہ جو آنے والا ہے, وہ جو آئے گا, وہ کیسا ہوگا؟ وہ راضی ہوگا جو میں کر رہا ہوں اپنی زندگی میں؟ ابھی تو ایک مولانا آگے کہہ دے یہ کیا کر رہے ہیں آپ, یہ صحیح, ان کو اگلے سال نہیں بلانا بھائی, نہیں بولا, یہ بہت ٹینشن دیتے, یہ کام بھی بزنس بھی رکوائیں گے, کاروبار بھی رکوائیں گے, یہ گھر کے اندر بھی ٹینشن ڈلوا رہے ہیں, بیگم کام بھی کرو گھر میں جا کے, یہ کہتے ہیں حدیثیں پڑھتے ہیں, یہ پہلے تھوڑی گھر میں مشکلات ہیں. ایسی ہوتا ہے. یعنی ابھی آپ کو کوئی بھی شخص ذرا سا آپ کے مزاج کے مقابلے میں جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی چھوڑو, اگلے نیکسٹ. نصیحت بھی سن, آج کل کہاں لوگ نصیحت سنتے ہیں؟ ایسے اتنا آدمی دنیا میں مگن ہو گیا ہے کہ کسی کی نصیحت, اگر کوئی نصیحت بھی کر رہا ہوگا تو اس کو کوئی مطلب ہوگا میرے سے.
ہاں عزادارہ اتنا. میرا ایک دوست تھا امریکہ میں پڑھتا تھا, کہتا ہے میرے ساتھ ایک انگریز تھا, کہتا اس کو ایک دفعہ بڑی کوئی ضرورت پڑ گئی زندگی میں, پھنس گیا, اس کو میں نے ایک دفعہ ٹکٹ کرا دیا. اور وہاں تو ایسا کانسیپٹ ہے نا بالکل, اب تو پوری دنیا ویسی ہو گئی ہے, یعنی سیلف سروس ہے, یعنی آپ سب کھانا کھائیں گے. اب پاکستان ہندوستان میں ہوتا ہے کہ میں نے کھلا دیا آپ نے کھلا دیا, وہ نہیں میں اپنے پیسے دوں گا اپنے پیسے دے گئے, تو وہ پوری دنیا ویسی ہوتی جا رہی ہے. اگر میں نے اس کو مدد کر دی تو وہ پوری کوشش ساری زندگی اس کا فادر مجھے گرانٹیڈ کرنے میں لگا رہا, تمہارے میں کوئی کام کر سکوں, تمہارا کوئی بزنس کر سکوں, پاکستان میں تمہیں کچھ دے سکوں. کیوں؟ کیونکہ کانسیپٹ نہیں تھا کہ کوئی کسی کی مدد کرتا اس طرح. ہمارے یہاں بھی ابھی ایسا ہو گیا, کوئی مشورہ دے تو کوئی کام ہوگا. اتنا ہو گیا ہے, دنیا اتنی مادی ہو گئی. تو آپ ہی سوچیں کہ جب ایک شخص 4 باتیں سمجھائے تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ٹھیک ہے. تو آپ سوچیں وہ جو آئے گا وہ کس کی حکومت لائے گا؟ قرآن کی. اور قرآن کی حکومت کیا ہے؟ وہ واضح ہے, جو رسول خدا کی حکومت تھی وہی قرآن کی حکومت ہے, وہی سب آئے گا, وہی سب ہوگا. تو میں تیار ہوں, یا میں بھی کہوں گا نہیں نہیں نہیں. یہ آسان ہے, تاریخی بات سن کے واہ کر کے اٹھ جانا بڑا آسان ہے. تاریخی بات کو تحلیل کر کر پریکٹیکل امپلیمنٹ کرنا سخت. عزیزانو تو معرفت یہی ہے, یعنی شناخت, پہچان. یعنی میں پہچانوں کہ کیا وجوہات تھیں کہ لوگ نہیں پہچان پائے. یا بس اگر ہم بھی بیان کرتے ہیں, حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ درود بھیج دیں محمد والے میں بھی اگر بیان کرتا ہوں تو کیا بیان کرتا ہوں؟ خطبہ بھی کیا, خطبہ فدیکیہ. خطبہ فدیکیہ کیا, خوب فدق کا حق تھا, ابھی بھی لینے گئی اور ختم نہیں دیا انہوں نے. بس یہ یعنی ایک اکنامیکل فیکٹر کو میں سمجھتا ہوں کہ بس بیان ہوا اور وہ اکنامیکل فیکٹر تھا اور وہ بس ختم. حق نہیں دیا بی بی کا حق کھا گئے اور یہ ہوا وہ ہوا. باقی خطبے میں کیا تھا؟ باقی شناخت و معرفت خطبے کی وہ کیا تھی؟ مجھے کیا بتا. ہم ایک ہی چیز ہے. دیکھیں یہ کہ جب ہم کسی ہستی کی گفتگو کریں ہم اسے پہچانے تو صحیح کہ وہ کیا ہیں. یعنی میں نے وہی بتایا کہ میں چونکہ میری صلاحیت نہیں ہے میں نہیں پہچان رہا. یعنی یہ میری صلاحیت نہیں ہے کہ میں ان کو نہیں پہچان رہا. میں بس ایک زاویہ دیکھا بس یہی ہے. جبکہ صرف مسئلہ اس فدق کا نہیں تھا, مسئلہ حق کے ولایت تھا. حق کی ولایت تھا. اصلا حدیث بیان ہوتی ہے کہ حضرت سیدہ 2 چیزوں میں رسول خدا کی شبیہ تھی. 2 چیزوں میں. کس میں؟ وہ جب چلتی تھی تو ایسے کہ جیسے رسول خدا چل رہے. حدیث ہے. اور جب بیان گفتگو کرتی تھی تو جیسے رسول خدا گفتگو کر رہے. یہی تو وجہ ہے کہ جب مسجد میں آئیں اور جب گفتگو کی تو صدا چھا گئی مسجد نبوی میں. وہ خاتون کہ جو اپنے گھر میں نابینا شخص آئے تو حجاب کر لے. کہا بیٹی یہ تو نابینا ہے. کہا بابا وہ نہیں دیکھ سکتا مگر میں تو دیکھ سکتی ہوں. شناخت میں تو دیکھ سکتی. وہ بھرے مسجد میں جا کر لوگ بیٹھے ہوئے اور خطبہ بیان کر رہے ہیں. یعنی اس شناخت نہیں پہچانا. آزادانہ محترم میں خود نہیں پہچانا, میں آپ کو کیا کہوں گا. یعنی اس ہستی کو جہاں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد. امام کہتے ہیں کہ ہماری ماں ہماری جد کی جو معرفت ہے وہ کئی یعنی ان کے دنیا میں آنے سے پہلے لوگوں کے پاس تھی. یہ معرفت ہے. یعنی جس نور سے خلق کیا گیا. اور مولا کائنات کہتے ہیں کہ اس سے ہم ایک ہی نور سے
خلق کیا گیا، اور جب اس خلق کیا گیا تو وہ نور تسبیح اور تمجید کرتا تھا خدا کی بات، یعنی وہ نور مبدر ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ نور کیسا ہے، وہ کیا ہے، لیکن روایات یہ کہتی ہیں اصل وہ مقام ولایت تھی، وہ مقام تھا کہ جو خدا نے عطا کیا تھا ان کو، اور وہ جب دنیا میں آئیں اور جس طرح سے آئیں، یعنی وہ ایک مقام ہے کہ وہ رسول کہ جو سارے انبیاء کا سردار ہے، سارے نبی ان کے لیے آ رہے ہیں، ان کے لیے زمینہ یعنی ان کے لیے ہلکے ہلکے دنیا کو مہیا کر رہے ہیں، لیول کریٹ کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں کہ ایک رسول آئے گا تاکہ اسلام کامل ہو جائے۔ وہ رسول جب یہ آتی تھی تو کھڑے ہو جاتے تھے، یعنی کیا صرف بیٹی ہے یا وہ مقام ہے جو خدا نے عطا کیا، وہ مقام ہے۔ جیسے ہمیں 10ویں امام سے حدیث ہے کہ جس طرح ہم تم پر حجت ہیں، ہماری ماں جد ہم سب پر حجت ہے، اور یہ آسان نہیں ہے، نہیں پہچان شناخت نہیں ہے آزادان محترم۔ اصل وہ زندگی ایسے نہیں، سیدۃ النساء العالمین یعنی عالمین کی خواتین کی سردار، اول سے آخر تک، یہ بھی نہیں کہ نہیں اس سے پہلے کوئی اور نہیں، قرآن جن خواتین کا ذکر کر رہا ہے جن میں سے حضرت خدیجہ ہیں، جن کو رسول خدا کی حدیث ہے کہ 4 خاتون جو ہیں وہ اول حضرت خدیجہ ہے، حضرت مریم ہے، حضرت آسیہ ہیں، نہیں کہ وہ پہلے تھی تو یہ نہ، یہ اول آدم سے لے کر قیامت تک کی سردار ہے، یعنی ہماری سب خواتین جو ہیں ان کی بھی سردار ہیں۔ اب اگر ہم پر امام حجت ہیں تو یہ ان پر حجت ہے، یعنی ہم پر بھی حجت ہے۔ اب یہ معرفت میری کتنی ہے اور یہ معرفت میں کیسے حاصل کروں؟ دیکھیں عزیزان محترم، یا تو انسان مطالعہ کرتا ہے، کتاب پڑھتا ہے تو اس کو علم حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا طریقہ یہ کہ انسان توسل کرے اور ان سے اپنے رابطے کو جوڑ جائے۔ یعنی یہ جو سختیاں ہیں، یہ جو ایام ہیں کہ جو بہرحال شہادت کی 2 تاریخیں، اصل میں درد کو محسوس کرنا سخت ہے، نہیں کر سکتے، آسان نہیں ہے۔ بہرحال ارتباط کریں کہ یہ وہ ایام ہے کہ جہاں سے امام حسین کا امتحان شروع ہو رہا ہے، یہ امتحان امام حسین کا شروع ہو رہا ہے۔ بہرحال میں بہت کم وقت پہ نہیں تھا، لیکن بہرحال جتنا وقت خدا قبول کرے اس کو بات کو، عزیزان محترم، اہل بیت کو خدا نے انتخاب کیا ہے، ہم نے نہیں کیا، ہاں انہوں نے ہمارا انتخاب ضرور کیا، یہ ان کا کرم ہے۔ اگر ہمارے دل، ہمارے خون، ہمارے سلسلے جو نسب کے ہیں، اگر ان کے اندر ولایت اہل بیت نہ ہوتی تو آج ہم یہاں نہ ہوتے۔ یہ انتخاب شدہ ہے معاملہ، اس پہ شکر کرنا چاہیے انسان کو۔ وہ یہ دنیا یہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی ہے، اور مطلب کیا ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑی عمارتیں، دولت، کیا ہے؟ آدمی جتنی بھی زندگی بڑی کر لے، جانا تو قبر میں، دفن تو ہونا ہے، اس کے بعد کیا ہے ختم، دفنا کے چلتی ہے قبر میں، نہ دعا نہ سلام، تھوڑی سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے، اصل میں کہاں گیا آدمی، اور کتنا شور، تو کیا چیز بچائے گی، کیا چیز مجھے اور آپ کو زندہ رکھے گی؟ کون سی چیز مجھے زندہ رکھے گی آپ کو؟ چاہے ہم دنیا میں جتنی نیکیاں کر لیں، خوب مدر ٹریسا اگر زندہ بھی ہیں باتوں میں تو خوب یہیں تک ہیں زندہ، تو وہاں زندہ ہیں نہیں پتا، وہاں کیا زندہ رکھے گی چیز؟ جہاں سب مردے اٹھائے جائیں گے، وہاں پر آزاداران محترم، وہاں یہ عشق اہل بیت ہوگا،
جو زندہ رکھے گا. اور ہے کیا 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 دیں گے, کیا پیش کریں گے؟ میں نمازیں پڑھی, میں نے ساری زندگی نمازیں پڑھی, میں نے اتنے حج کیے, میں نے اتنے روزے رکھے, ہاں ولایت تھی نہیں, وہ واپس. ہاں حقیقت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان چھٹے امام کی حدیث واضح حدیثیں ہیں کہ سب کر لو تم صبح سے شام اپنی زندگی میں. صبح تم روزے رکھو, ساری راتوں کو عبادت کرو اور سالوں گزار دو اس میں, مگر اگر ولایت علی ابن ابی طالب نہیں ہے, کچھ قبول نہیں ہے. یہ آسان ہے, یہ آسان بات ہے. یہ ولایت جو آج میرے دل میں, بہرحال میں کو میرے بڑے کو مراتب ہیں نا, میں شاید آپ سے بہت کمتر آدمی ہوں, آپ کے دل میں زیادہ محبت ہے, لیکن یہ جو بھی ہے اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال ہے یا ان کا کمال ہے کہ انہوں نے اس وقت ہمارا انتخاب کیا. وہ ان کے سامنے تو ارواحیں موجود تھی نا, اور جس نے جتنا بلا کہا, جتنی جلدی اطاعت کے لیے ہاں کہہ دیا, اتنا قریب آتا گیا ولایت, قریب آ گیا. یہ ہم دعائیں دیں بہرحال, یہ صرف یہی ایک بات انسان کو شکر کرنے کے لیے بہت ہے بس. باقی تو کیا ہے, باقی لوگ چلے گئے, لوگ ہیں, لوگ گئے. اگر اچھا بھی کھایا تو بھی چلا گیا, کم بھی کھایا تو بھی چلا گیا. کیا چیز ہے؟ آج کیوں ہم اتنے علماء, اولیاء, بزرگوں کا نام کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ وہ ولایت تھی, ولایت. بس میں اس سے زیادہ آپ کو مزاحم نہیں ہوں گا, مگر آپ کی سماعتوں کی نظر اسی ولایت کا. علامہ امینی جو صاحب غدیر ہیں, کہتے ہیں کہ کسی وزیر کا بیٹا تھا, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا, کہا کہ بس اب لے جاؤ, یہ یہاں بھی رکھو, اب اس کا وقت ختم ہے. اس نے ایک لیٹر لکھا علامہ امینی کے نام کہ یہ جو آپ اتنا اپنے مولا کی خاطر ایک شہر سے دوسرے شہر, دوسرے ملک جاتے ہیں, اسی مولا کو کہہ کر میرا بچہ مجھے واپس دلا دے. علامہ امینی نے اسی پرچے کو الٹا کیا اور بسم اللہ لکھ کر کہا, جاؤ تمہیں مولا نے بیٹا دیا. یہاں نامہ دیا, وہ قاصد اس کی طرف چلا, انہوں نے ابا اوڑی, یہ حرم کی طرف چلے گئے. زیارت جامع کبیرہ تلاوت کی اور صرف اتنا کہا مولا سے, مولا ایک حوالہ بھیجا ہے, عزت رکھ لیجئے گا. بس وہ دوسرے دن تو وہ جب ڈاکٹر مانے بھائی کہاں لے کے گئے تھے, کیا ہوا؟ صحیح ہو گیا, صحیح ہو گیا. تحائف, تحفے, تحائف, اصل سب انہی کا ہے, سب انہی کا دیا ہوا ہے. یہی تو وہ نعمت ہے جس میں قرآن کہتا ہے کہ تم سے نعمتوں کا قیامت میں سوال ہوگا. کچھ شخص آیا چھٹے امام کے پاس, کہا مولا یہ کون سی نعمتیں ہیں؟ کہا کون تمہارے نزدیک کون سی ہے؟ کہا مولا پھل, چیزیں جو کھاتے ہیں. کہا میں تمہیں گھر میں بلاؤں, تمہیں کھلاؤں اور پھر تم سے اس کا سوال پوچھوں, کیسا لگے گا؟ کہا عجیب سا لگے گا. کہا جب میری بات عجیب سی تو خدا کی بات تمہیں عجیب سی نہیں لگے گی؟ تو کہا پھر مولا یہ کون سی نعمت ہے؟ کہا نحنو نعمت اللہ, بے ہم اللہ کی نعمت ہے, ہمارا سوال کیا جائے گا تم سے. صلی اللہ حضرت نے ایسے یہ پہچان کریں ہم. میں اپنی بات کروں, خدا نخواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا, ہم غافل ہو گئے ہیں, غفلت میں ہیں. یہ نعمتیں نہیں سمجھ رہے, زندگی میں یہ نعمت عطا ہوئی ہوئی ہے, نہیں سمجھ رہے ان سے کتنا متصل ہونا ہے, کتنا اپنے آپ کو ان سے کنیکٹ رکھنا ہے. یہی ہے بچائیں گے, اور کچھ بھی نہیں ہے بچانے والا. بہرحال
तवस्सुल करें उस घर से कि जिस घर में अभी बच्चे बड़े छोटे हैं, बच्चे छोटे हों तो बाप को भी चाहिए कि बच्चों के सामने बच्चों की मां से आराम से बात किया करे। होता है घर है, इख्तलाफ हो जाते हैं, इंसान होता है। बच्चे जब देखते हैं कि घर में अगर मां मुश्किल में है तो बच्चों में बड़ा असर पड़ता है। जब आदमी, अब देखें ना, बच्चे मां को देखें तो एकदम तकलीफ में, या मां बीमार हो, कुछ हो, तो देखा छोटे बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि मां ही तो एक सहारा होती है बच्चों का, मां ही तो एक आसरा होती है। बच्चा कहां जाता है भाग के? मां के पास जाता है। मगर मैं कुर्बान जाऊं उस घर पर कि जिनके सामने अजीब रिवायतें, अज़ादारान मोहतरम, सख्त रिवायतें हैं। दरवाजे को आग लगाई, फिर धक्का दिया दरवाजे को, फिर वो जलता हुआ दरवाजा अल्लाह एक मां के ऊपर गिरा, और फिर ये हुजूम अंदर की तरफ दौड़ा। तो बाज़ रिवायत कहती है दर और दीवार में मां आ गई, और बाज़ इतना भी सख्त है कि दरवाजे के नीचे और ऊपर 40 लोग गुजर गए। नहीं पता बच्चों ने मां को कैसे देखा होगा, नहीं पता। इसलिए तो कहा ना कि अब इमाम हुसैन का इम्तिहान शुरू है, अभी से शुरू है। इमाम हुसैन देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। ये बच्चे हैं, ये बच्चे हैं। वो हजरत ज़ैनब देख रही हैं कि माँ के साथ क्या हो रहा है। बाबा के गले में रस्सी डालकर लेकर जा रहे हैं, और बीबी उस मुश्किल में कह रही है या फिजा, अरे फिजा आइए, उठाइए हमें। अरे हजरत मोहसिन शहीद हो चुके हैं। अब उस हाल में, अरे ये हम शायद नहीं समझ सकते, मगर एक खातून ये दर्द को थोड़ा तो समझ सकती है कि जब उसकी ये हालत हो, अरे उस हालत में न जाने किस तरह, अरे जब वो होश में आती है, पूछती है अली कहाँ है, अबुल हसन कहाँ है, कहाँ उनको लेके गए हैं। अरे बीबी उसी हालत में अपने आप को समेटती है, चादर जमीन से घिसटती है, बयान करते हैं, और जाती है और देखती है कूचा में मौला को लेके जा रहे हैं। मौला के कमरबंद में हाथ रखती है। अरे जब वो लईन देखते हैं कि छोड़ नहीं रही, तो प्यार से ये नहीं कहा जाता कि खातून है आप हट जाए, नहीं, ताजे आने चलते हैं। अरे किस तरह जुदा किया जाता है। अरे ये रस्म मदीना से शुरू हुई तो करबला आती है। अरे रोजे आशूरा एक बच्ची अपने बाबा के सीने पर है, प्यासी है, भूखी है, बाप के बदन से जुदा प्यार से नहीं किया, वही मदीना की रिवायत को जिंदा किया। ताजे आने, तमाचे, और फिर बच्ची जुदा हो रही है। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगार इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील अता फरमा, हमें उनके नासरों, उनकी मददगारों में शुमार फरमा। परवरदिगार हमने जो कहा है, सुना है, उस पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार हम खताकार हैं, गुनाहगार हैं, अहले बैत के सकते में हमारे तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार हमें जहन्नुम की आग से, आतिश से निजात अता फरमा। हमें जन्नत की तरफ जाने के लिए हमें असबाब मुहैया करने की तौफीक अता फरमा।